برابری پارٹی کا کیا منشور ہے ٹیکنیکلی کہ لوگ اس کی طرف انسپائر ہوں؟ یہ باتیں بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں کہ سب لوگ برابر ہوں، سب کے پاس تعلیم ہو، سب کے پاس صحت ہو، یہ بہت پیاری باتیں لگتی ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی سب کو سمجھ بھی آتی ہیں جی۔ آپ کے پاس پریکٹیکلی کیا چیزیں موجود ہیں؟ ہماری معاشی کیا ایسی حالت موجود ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آئی ایم ایف کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم کریں گے کہ یہ چیزیں ساری ہو سکیں؟ اچھا، آپ کو شاید پتہ ہوگی آئی ایم ایف کے بارے میں، تو یہ جو اب کی جو گورنمنٹ ہے اور جو، کیونکہ ابھی نا اس وقت میں پہلے بتا دوں کہ میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کچھ صداقت بھی ہو، کیونکہ سینٹرلائز کمانڈ جو ہے نا کسی بھی ریاست کی، وہ چاہے پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہو یا وہ اداروں کے ہاتھ میں ہو یا وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہو، لیکن اگر وہ سینٹرل کمانڈ آپ کی تگڑی ہے اور اس کو کیوس نہیں مل رہا سوسائٹی سے، آپ کی سوسائٹی میں ہر وقت مظاہرے نہیں ہو رہے، دھرنے نہیں ہو رہے، لوگوں کو پاگل بنا کے سڑکوں میں نہیں لے کے آیا جا رہا غریب لوگوں کو، تو اگر سینٹرل کمانڈ صحیح ہو تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ یہ کر سکتی ہے کہ پورے ملک کا اکنامک سٹرکچر جو ہے نا وہ خود اس کو دیکھے، کسی پریشر گروپ کی وہ نہ لے، کب بوجھ نہ لے، اور وہ خود دیکھے کہ ہم نے پاکستان کو قرضے سے کیسے نکالنا ہے۔ تو ابھی چونکہ ان کے پاس کمانڈ آئی ہوئی ہے اس وقت، انہوں نے ایک ہائیبرڈ سی گورنمنٹ رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ بڑے بڑے ڈیسیجن لے رہے ہیں جس میں ایس آئی ایف سی سے لے کے، مطلب سی پیک سے لے کے امریکہ چائنا کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، وہ قطر، جو یہ سعودی عرب ہے اس کے ساتھ، جو بھی ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں پولیٹیکو اکنامک جو معاملات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو احسن اقبال نے بھی کہا نا کہ ہم کچھ عرصے میں آئی ایم ایف کو قرضہ اتار دیں گے اور ہم اس میں سے باہر آ جائیں گے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ود ڈیو ریسپیکٹ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، جو ہمارے پاس جمہوریت کا لفظ ہے نا، میں اس پہ تھوڑا سا کر لوں، میں صرف اس پہ واپس میں آؤں گا، لیکن پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں جی کہ جو جمہوریت کا نظام حکومت ہے نا، اس میں جو فیصلے بڑے ہیں نا ملک کے، وہ عوامی نمائندے کریں گے، یہ اس کا بنیادی پرنسپل ہے جمہوریت کا۔ تو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں اس بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے کہ جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آپ کی بہت ساری چیزوں میں ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن کیا اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو عوامی نمائندے نہیں ہیں وہی طاقت کا سر چشمہ بھی ہوں اور ان کے پاس ساری پاور ہو؟ آپ اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بینگ اے سوشلسٹ، میں اگر آپ کو بتاؤں نا، ہم تو جمہوریت جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف اس لیے اس کے اندر ہیں تاکہ ہم الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ یہی ہمارے پاس طریقہ، اور کوئی طریقہ ہے نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت جو ہے اس کے ایسا کوئی مرکب ہے یا ایسا کوئی وہ فارمولا ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کے اندر بہتری آ جاتی ہے، تو میں بالکل یہ نہیں مانتا۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت میں تو یہ سوچنا بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جرم ہونا چاہیے۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت میں جمہوریت ان کے لیے ہوتی ہے جو جمہوریت کی وجہ سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پیسہ چلتا ہے، پیسے سے الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن جیت کے وہ اوپر جاتے ہیں، الیکشن وہی لڑ سکتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں، سوائے لوکل گورنمنٹ کے جس میں تھوڑی بہت آپ لے کے آ سکتے ہیں عام لوگوں کے نمائندے۔ ایم پی ایم این اے کے لیے پاکستان جیسے ملک کے اندر کروڑوں روپیہ لگتا ہے، جو کہ ایک عام مڈل کلاس کا اور غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا لگانے کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آبادی کا جو تقریباً 95% جو حصہ ہے، 95% سوچ بھی نہیں سکتا الیکشن میں کھڑے ہونے کا۔ تو اس لیے یہ جمہوریت جہاں پہ پارٹیسپیشن نہیں ہے، جہاں پہ نمائندگی نہیں ہے، مطلب پارٹیسپیشن کو کیا کہیں گے، حصہ لینا، مطلب میں وہ باقاعدہ ڈائریکٹلی اردو میں سوری کئی دفعہ نا کیا ہوتا ہے کہ پارٹیسپیشن کا مطلب میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ حصہ ہی نہیں لے سکتے الیکشن کے پروسیس میں، پھر جو لوگ نمائندگی نہیں کر سکتے الیکشن کے پروسیس میں، اور پھر جو لوگ اس کے بعد ٹرانسپیرنسی، مطلب ایک وہ لفظ ہوتا ہے اس کا بھی، ایک شفافیت جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے، انشور نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں کر سکتے، عام لوگ نہیں کر سکتے، یہ آپس میں ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ بھی نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہی ہے، یہ ایک دوسرے کی جدادیں بچاتے ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہوں چاہے رولنگ پارٹی میں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ یہ کر ہی نہیں سکتے تو سرمایہ دارانہ جمہوریت ایک فساد ہے۔ یہ بالکل ایسی کوئی جمہوریت نہیں ہے جس میں لوگوں کو ووٹ دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی رائٹ ہو، اور وہ 5 سال لٹکے رہتے ہیں، پھر 5 سال ان کو یہ بھی نہیں وہ کر سکتے کہ کہیں کہ اس آدمی نے ہم سے ووٹ لیا ہے تو جی اس کو ختم کریں، الیکشن دوبارہ کرائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی 5 سال اب آپ بھگتیں،
وہ مارکس کہتا تھا کہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا تھا اس نے کہا کہ میں انگریزی میں نہیں اب اردو میں ہی بتاؤں گا تاکہ ایک ہی دفعہ اس نے کہا تھا کہ ہر 5 سال بعد یہ جمہوریت جو ہے نا اس کا نظام یہ ہے سماعت رہنا جمہوریت کا کہ ہر 5 سال بعد جو حکمران طبقہ ہوتا ہے امیر حکمران طبقہ عوام کو یہ ایک دیا جاتا ہے حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے اس طبقے میں سے امیر حکمران طبقے میں سے کچھ لوگ چنیں جو آئندہ 5 سال ان پہ ظلم کر سکیں. اچھا سر, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت یہ سب ڈرامے بازی ہے, یہ اپنے لیے یوز کرتے ہیں. آج کل عمران کر رہا ہے, اس سے پہلے نواز شریف کر رہے تھے, اس سے پہلے وہ زرداری وغیرہ کر رہے تھے. یہ سب لوگ ایک جیسے ہیں, یہ سب کھرب پتی ارب پتی طبقہ ہے, اور کھرب پتی ارب پتی کو میں کبھی مظلوم نہیں سمجھتا. میں مظلوم مانتا ہی نہیں ان لوگوں کو. اچھا جیسے خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, نہیں میں اس پہ واپس آؤں, میں نے وہ بات ضروری کرنی ہے. وہ جو اب میں سینٹرل کمانڈ والی بات کر رہا تھا, تو ایک تو آئی ایم ایف والی بات ہو گئی کہ آئی ایم ایف تو اگر یہ آئی ایم ایف سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں جن کو ہم بھی نہیں مانتے. میں حسن اقبال صاحب کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ انٹلیکچوئل آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں تو ان سے اگری نہیں کرتا. میں تو سوشلسٹ ہوں, یہ کیپٹلسٹ ہیں. لیکن اگر کیپٹلزم کے اندر بھی یہ آئی ایم ایف سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں تو ہم تو فوراً چھڑا سکتے ہیں. اب میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا آپ کیا کریں گے, جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لوگ سوچ بھی نہیں جو سکتے وہ ہم جو کر سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے. پہلی بات, ہم اس ملک میں لینڈ ریفارمز کریں گے کمپریہنسو, مطلب زمین خدا کی ہوگی, زمین صرف اس کی, اس کے علاوہ ہوگی جو اس پہ کوئی پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے, ادروائز اس کی زمین نہیں ہوگی. اور یہ جو زمینوں کے کاروبار ہیں یہ بالکل نہیں ہوں گے, اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گی. تو ریاست اس کو زمین کو اپنے پاس رکھے گی. پہلی بات, لینڈ ریفارمز ہوں گے زرعی اور شہری دونوں. دوسرے نمبر پہ ہم سب سے پہلے بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ہم آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں گے, ہم ان پہ قبضہ کریں گے. جیسے اس ملک میں ایلیٹ نے غریب اور مڈل کلاس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس نظام کے ذریعے, ہم وہ قبضہ چھڑا کے پہلا ہم آئی پی پیز کا وہ کام کریں گے. ہم آئی پی پیز کو اگر قومیال ہیں ہم آ کے بزور بازو, کیونکہ یہ بھی بزور بازو ہی کرتے ہیں جو کر رہے ہیں, یہ لیگل اصطلاحات کا استعمال کر کے اور پاکستان کی قانون سازی کو استعمال کر کے, پارلیمنٹ کو استعمال کر کے, جوڈیشری کو استعمال کر کے, بیوروکریسی کو استعمال کر کے آخرکار یہ کنٹرول ہی کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں ہم پہ. تو ہم یہ قبضہ چھڑوائیں گے. اور جس دن آپ کا آئی پی پی ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو اب بجلی اتنی سستی ہو جائے گی کہ انڈسٹری ایک دم لگے گی, اور ایگریکلچر بڑھے گا, اور لوگ جو ہیں ان کو جابز ملیں گی, ادارے بنیں گے. تو یہ دوسرا کام ہے جو یہ کبھی نہیں کریں گے. میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں نہیں کریں گے. یہ نہ عمران کرے گا, نہ نواز شریف, نہ آصف زرداری. اور تیسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اس ملک میں ریاست کو انڈسٹری لگانے کے لیے ایک ایمرجنسی پلان دیں گے. ریاست انڈسٹری خود لگائے گی. یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے, یہاں پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اور پرائیویٹائز کر کے لوگوں کو منافع کے لیے ان کو ایسی صنعتیں دی جا رہی ہیں جو پہلے ریاست کی تھیں, بنی بنائی صنعتیں یا ادارے جن کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ اس میں سے پیسہ بنائیں. تو یہ تینوں چیزیں ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم عام لوگوں کے نمائندے ہیں.